ان آیات سے ہوا۔ رب کائنات نے نیکی کی اصل کو بیان فرمایا کہ اصل نیکی کیا ہے اور نیکی کی صحیح روح کیا ہے۔ فرمایا فقط تم جو ہے اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر دو، اسی کا نام نیکی نہیں ہے، بلکہ حقیقی نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیین پر ایمان لاؤ۔ اور ایمان لانے کے بعد فرمایا اپنے مال کو اپنے غریب رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مساکین میں اور جو اللہ کی راہ کے مسافر ہوں ان میں اپنے مال کو خرچ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو۔ اور جب بھی تم پر مشکلات آ جائیں تو ان حال میں صبر کا دامن تھامو۔ اس کے بعد رب کائنات نے قانون عطا کیا قصاص کا کہ قتل کا بدلہ قتل ہے۔ جب یہ قانون لاگو ہو جائے گا تو آج جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے، بغیر کسی وجہ کے قتل عام ہو رہا ہے۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن کے اس قانون کو نہیں مانا، یعنی قصاص والا قانون۔ آگے رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حمید اگلے رکوع میں اس ماہ سیام کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر ماہ رمضان مبارک میں قرآن کریم فرقان حمید کے نازل ہونے کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد سود سے منع کیا گیا اور سود کھانے سے روکا گیا، اور اس کے بعد رب کائنات نے رشوت کے حقوق کو بیان کیا اور اس کے آکام کو بیان کیا۔ رشوت کسے کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے قرآن کا ایک حکم ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی فیصلہ ہو، چاہے آپ اس فیصلے میں حق پر ہیں یا ناحق فیصلہ ہے، اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے اگر آپ کسی کو کچھ رقم ادا کرتے ہیں تو اسے رشوت کہا جاتا ہے۔ ہاں، دو چار اصول قرآن نے بیان کیے ہیں جہاں پہ رشوت دینے والا گناہ گار نہیں بنتا۔ ایک یہ ہے کہ جب آپ نے حق حاصل کرنا ہو اور حق حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کو کچھ دینا پڑ جائے تو اس صورت میں گناہ گار دینے والا نہیں ہوگا مگر لینے والا پھر بھی گناہ گار ہے۔ یا ظلم سے روکنے کے لیے آپ پر کوئی ظلم کرتا ہے اور بدلے میں آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں، اس صورت میں رشوت دینے والا گناہ گار نہیں ہوگا اور لینے والا گناہ گار ہوگا۔ یا اپنی عزت کا یا اپنی جان کا خطرہ پڑ جائے اور اس صورت میں دے کر پیسے جان چھڑانی پڑ جائے تو اس صورت میں بھی رشوت دینے والا گناہ گار نہیں ہوگا مگر لینے والا گناہ گار ہوگا۔ اس کے بعد رب کائنات نے حرمت والے مہینوں کو بیان فرمایا، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب کا مہینہ۔ اس کے اندر یہ حرمت والے یعنی عرب کے اندر قتال، جہاد، جنگ کو ان مہینوں میں منع کیا گیا تھا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو پھر بیان کیا گیا، اور اس کے بعد حج اور عمرے کے احکام کو یہاں پہ آج تفصیلاً جو ہے سورۃ بقرہ کے نصف کے اندر بیان کیا گیا۔ اور اس کے بعد رب کائنات نے پیغام دیا، فرمایا اسلام اس بات کا نام نہیں ہے کہ جو تمہیں اچھا لگے وہ کر لو اور جو تمہیں اچھا نہ لگے اسے چھوڑ دو، یا جس پر تم چاہو عمل کر لو، جس پر چاہو اسے چھوڑ دو۔ فرمایا نہیں، بلکہ ایمان اور اسلام اس بات کا نام ہے جو اللہ رسول کا حکم آ جائے وہ اچھا لگے یا نہ لگے ہر حال میں اسے مان لینا، اس کا نام ایمان ہے۔ اس کے بعد رب کائنات نے فرمایا یہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی امت ہے، کان الناس امۃ واحدہ۔ فرمایا یہ جتنے بھی لوگ ہیں اصل کے اعتبار سے سب ایک ہے۔ پھر رب کائنات نے ان کی ہدایت کے لیے فرمایا ہم نے نبی شیر کو بھیجا اور ہماری ہدایت آ گئی۔ بعض لوگوں نے ہدایت کو مانا، حق کے راستے پر آ گئے اور ہدایت پا گئے،
اور بعد نے حق راستے کو نہ مانا اور گمراہ ہو گئے۔ آگے پیغام پھر بڑا خوبصورت ہے، فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم یوں ہی جنت میں چلے جائیں گے؟ فرمایا نہیں، جنت میں یوں ہی نہیں چلے جاؤ گے، بلکہ تمہیں بڑی آزمائشوں سے گزارا جائے گا، اور جو ان آزمائشوں میں مکمل اتر جائے گا فرمایا پھر وہ جنت کا حقدار بن جائے گا۔ اس کے بعد رب کائنات نے جہاد کے احکام کو یہاں پہ بیان فرمایا، اور اس کے بعد شراب اور جوئے کے حرام ہونے کے بارے میں فرمایا۔ میرا محبوب، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ شراب اور یہ جوا اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ میرا محبوب آپ ان کو بتا دیں، جو تمہیں ظاہراً بڑا منافع والا کام نظر آتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں جو گناہ ہے وہ بہت بڑا ہے، اس سے منع کیا گیا۔ اور آگے یتیموں کے احکام بیان کیے گئے۔ میرا محبوب، یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ انہیں بتا دیں کہ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ یتیموں کے ساتھ اس میں سلوک کیا جائے، اور اس کے بعد مشرک مرد ہو یا عورت ہو اس کے ساتھ نکاح کرنے کو منع کیا گیا، اس کے احکام آئے۔ اور اس کے بعد خواتین کے حوالہ سے 11ویں رکوع کی سورۃ بقرہ کے اندر ان کے ناپاکی کے مسائل کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ خواتین کو چاہیے سورۃ بقرہ کے 11ویں رکوع کو تفسیر لے کر اچھی طرح اس کو خود مطالعہ کریں۔ رب کائنات نے عورتوں کے لیے کیا احکام بیان فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ بقرہ کے اختتام کے اندر رب کائنات نے طلاق کے حوالہ سے مسائل کو بیان کیا۔ ہمارے لیے بھی یہ سمجھنا ضروری ہے، قرآن کہتا ہے الطلاق مرتان، طلاق کے صرف دو ہیں۔ ایک غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال لیں، ہم یہ سمجھتے ہیں جب تک 3 طلاقیں نہ دی جائیں تو شاید آزادی حاصل نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ سمجھ لیں، قرآن کہتا ہے طلاقیں 2 ہیں۔ اگر کہیں پہ مسئلہ بن جائے تو چاہیے قرآن نے ہمیں جو احکام دیے، فرمایا یوں کرو 1 طلاق دے دو۔ کتنی طلاقیں؟ ایک طلاق دے دو۔ اب اگر کوشش ہو جائے تو صلح کر لو، اور صلح نہ ہو تو جب وہ عدت گزر جائے گی اب وہی 1 طلاق بائن بن جائے گی۔ کیا مطلب؟ اب عدت گزر جانے کے بعد عورت آزاد ہے، چاہے وہ دوبارہ اسی مرد سے نکاح کر سکتی ہے بغیر حلالے کے، اور اگر چاہے تو وہ کسی اور کے بھی نکاح میں جا سکتی ہے۔ جب 1 طلاق دینے سے بھی آزادی مل سکتی ہے تو پھر یکدم غصے میں آ کر 3 طلاقیں نہ دی جائیں بلکہ 1 طلاق سے کام چل جاتا ہے۔ یہ احکام قرآن نے عطا کیے ہیں، بڑا اچھا ہمیں حکم دیا ہے اور پیغام دیا ہے۔ آج یہی ہوتا ہے، جب ہم طلاقیں دے دیتے ہیں پھر فوراً سمجھ آ جاتی ہے اب صلح کیسے کرنی ہے۔ فرمایا تم یوں جو کر لو، 1 طلاق دے دو، اور دینے کے بعد اگر معاملہ حل ہو جائے تو اب عدت سے پہلے رجوع بغیر نکاح کے ہو جائے گا، اور اگر عدت گزر گئی تو اب بغیر کسی حلالے کے صرف نکاح ہی سے کام چل جائے گا۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا اگر کوئی نہ باز آئے اور وہ 3 طلاقیں دے بیٹھے حلالے کے احکام کو، یعنی فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر 3 طلاقیں دے بیٹھا ہے اب صلح کرنا چاہتا ہے، فرمایا پھر وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کرے، اور جب اس کے ساتھ نکاح کر لے گی فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، پھر وہ اسے طلاق دے گا تو پھر پہلے شوہر کے ساتھ وہ دوبارہ رجوع کر سکتی ہے۔ یعنی حلالے کے احکام کو یہاں پہ سورۃ بقرہ میں بیان کیا گیا تفصیل کے ساتھ۔ یہ طلاق کے معاملے بھی سورۃ بقرہ کے آخری جو پایہ ہے اس کو پڑھنا چاہیے تفاصیل کے ساتھ، تاکہ ہمیں طلاق کے حوالے سے معاملات کا علم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد رب کائنات نے پیارے ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان فرمایا جو دربار نمرود کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے جا کر نمرود سے کہا تھا کہ میرا وہ رب ہے جو مشرق سے یا الشمس من المشرق،
جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو بھی خدا ہے تو فأت بہا من المغرب، تو تو مغرب سے جو ہے وہ سورج نکال کے دکھا دے۔ اب اس کو تفصیل واقعہ کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ رب کائنات نے بیان کیا حضرت عزیر علیہ السلام کا۔ فرمایا ہم نے عزیر علیہ السلام کو موت کی حقیقت اور زندگی کی حقیقت سمجھانے کے لیے میں آتا آمین 100 سال ہم نے ان پر موت کو طاری کر دیا تھا، اور 100 سال کے بعد جب ہم نے انہیں دوبارہ اٹھایا، ہم نے پوچھا ہاں عزیر بتاؤ تم نے کتنا عرصہ آرام کیا ہے؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، تو آپ نے کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ گزرا ہے میں سویا ہوں۔ قرآن کہتا ہے ایک دن یا کچھ حصہ نہیں بلکہ 100 سال ان پر ہم نے موت کو طاری کر دیا تھا، اور ان کے ساتھ کھانا بھی تھا۔ فانظر الی طعامک و شرابک، ہم نے وہ 100 سال گزرا، نہ کھانا خراب ہوا، نہ ان کا وہ پانی والا مشروب خراب ہوا تھا۔ ہاں ان کے ساتھ ایک گدھا بھی تھا جس کی ہڈیاں گل سڑ گئی تھیں اور اس کا جسم گل گیا تھا۔ فرمایا ہم نے کہا اپنے اس گدھے کی طرف دیکھو، آپ نے دیکھا تو اسے دوبارہ زندگی عطا کر دی تاکہ عزیر علیہ السلام کو حقیقت موت سمجھ آ جائے۔ اس کے بعد رب کائنات نے پھر اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو جو ہے ان کی مثال دے کر بیان فرمایا کہ جو میری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال اسی طرح ہے جس طرح ایک دانہ زمین میں جاتا ہے پھر وہ 700 دانے واپس لاتا ہے۔ پھر ایک بڑا خوبصورت پیغام قرآن نے دیا، میں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، یہ قانون سمجھے۔ فرمایا میری راہ میں خرچ کرنا ہو کوئی اس کے اندر قید نہیں ہے، دن ہو تب بھی میری راہ میں خرچ کر لو، رات ہو تب بھی میری راہ میں خرچ کر لو، سرن او علانیتن، تم چاہو تو چھپا کے میری راہ میں دے لو، او علانیتن، یا چاہو تو اعلان کروا لو، یعنی دکھا کر میری راہ میں دے لو۔ جس انداز سے بھی دو گے مالک تمہارا دیا ہوا قبول فرما لے گا۔ یہ اصول ہمیں قرآن دے رہا ہے کہ تم اندھیرے میں دو یا روشنی میں دو، چھپا کر دو یا بتا کر دو، ہر حال میں اللہ تمہارا دیا ہوا قبول فرما لے گا، کیونکہ مالک جو ہے وہ فقط تمہارے دل کی نیتوں اور ارادوں کو دیکھتا ہے۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اور بڑی مثالیں سورۃ بقرہ کے اختتام کے اندر بیان کی گئیں۔ اس کے بعد سورۃ آل عمران کا آغاز ہوا، جس کے آغاز کے اندر جو آج رکوع ہم نے سماعت کیے اس کے اندر رب کائنات نے بڑے دلائل کے ساتھ اپنی وحدانیت کو بیان فرمایا ہے۔ دعا ہے رب کائنات ہمیں قرآن سے